عزیزان من، آج اکتوبر 1982 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا النجم کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 53/14۔ گزشتہ کئی درسوں میں یہی سورہ جلیلہ زیر نظر رہی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ کہا ہے کہ اس صورت میں نبوت کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی اعتبار سے میں نے اس کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تجویز کیا تھا۔ دو لفظوں کی ایک آیت ہے، مضمون اتنا مشکل، ادق، عمیق اور بلیغ ہے کہ ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس کے لیے الفاظ کیا تجویز کیے جائے، لیکن یہ تو خدا کے تجویز کردہ الفاظ ہیں۔ ایک لفظ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معانی کے ذخائر پوشیدہ ہیں۔ بڑا مشکل موضوع ہے نبوت کی خصوصیات جو ماورائے عقل انسانی ہے اسے انسانی الفاظ میں بیان کرنا خدا ہی کر سکتا تھا۔ اور پھر اعجاز قرآن کا یہ ہے کہ وہ ان الفاظ کے معانی خود سمجھا دیتا ہے۔ بیان ہوتا چلا آ رہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ یہ نہیں جیسا کہ عام ذہنوں میں تصور ہے کہ آگ لینے کو جائے، پیغمبری مل جائے، یوں ہی چلتے چلاتے کہیں سے گئے اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا تھا۔ وہ جیسا کہ ہمارے ہاں کے بنے ہوئے نبی وہ کہتے تھے کہ میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ یعنی ملاحظہ فرماؤ، یہ نبوت کی خصوصیت، اصطفاء، انتخاب، چن لینا۔ وہ تو ایک عظیم شخصیت ہوتی تھی۔ ختم نبوت نے بہرحال ہمیں اس شخصیت کے شرف حاصل کرنے سے تو محروم رکھا، لیکن بہرحال رسالت تو حضور کی قیامت تک ہے۔ فاستویٰ، پہلی چیز بیلنسڈ پرسنالٹی، بالافق الاعلیٰ، آسمان کی بلندیوں سے وہ علم لیتا ہے اور زمین پہ اتر کے اس کو عمل میں لاتا ہے۔ کیا بات ہے! انسانی دنیا کے حقائق کے ساتھ متمسک ہوتا ہے اور یوں ہی سطحی طور کے اوپر ان کے ساتھ نہیں کہ چھوٹا ہوا آگے نکل جائے، دراؤ فتح اللہ، قریب ہوتا ہے، گہرائیوں میں اس کے ڈوب جاتا ہے۔ منصب یہ ہوتا ہے کہ خدا کا پروگرام جو ہے اس کے ہاتھوں سے وہ برومند ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ خدا کا اور اس کا تعلق باہمی رفاقت کا ہوتا ہے، کعبہ کا حسین، اور وہاں اس مقام پہ پہنچ کے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ خدا نے وحی کرنا ہوتا ہے اس مقام پر پہنچ کے وہ وحی کرتا ہے، اور وہ وحی خواب نہیں ہوتی، تخیل نہیں ہوتا کہ آنکھوں نے دیکھا ہے دل تصدیق نہیں کرتا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل تصدیق کر رہا ہے۔ اور وہ کوئی ایک بار کی بات نہیں ہے کہ ہنگامی طور پر یہ ہو گیا اور اس کے بعد پھر ختم ہو گیا، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ 23 سال تک مسلسل اور متواتر یہ ریپیٹ ہوتا چلا گیا، اسی نوعیتوں اور خاصیتوں، انفرادیتوں کو ساتھ لیے ہوئے تسلسل سے اس کے اندر۔ ہنگامی طور پر یہ بات نہیں تھی کہ ایک چمک سی پیدا ہوئی ذہن انسانی میں۔ جینس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ جس پہ عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن وہ کسی ایک وقت اتفاقی طور پہ ایسی صورت ہو جاتی ہے، تسلسل اس کے خیالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ 23 سال کے عرصے میں اسی انداز، اسی اسلوب، اسی خاصیتوں کے ساتھ یہ پیغام چلا آ رہا ہے۔ کہیں تضاد نہیں، کہیں تزاحم نہیں، کہیں اختلاف نہیں،
کہیں اس کی سطح میں کہیں پستی یا بلندی نہیں، نشیب نہیں، فراز نہیں، یہ انداز چلا آ رہا ہے۔ اب اگلی آیت آئی ہمارے سامنے، عندہ سدرۃ المنتہی۔ کیا عرض کروں، وہ جو کچھ ہمارے ہاں مسلسل متواتر قرآن کے یہ معنی چلے آ رہے ہیں، آپ احباب اس کو ترجمے میں دیکھتے ہوں گے، مجھے بھی بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ کعبہ قوسین تو آپ نے دیکھ ہی لیا تھا کہ خدا کا اور رسول کا ان دونوں میں اتنا سا فاصلہ رہ گیا تھا جیسا کہ دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا خدا، یہ یہاں بیٹھے تھے حضور، اور آپس میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کعبہ قوسین کے، تو یہ معنی ہو گئے تھے۔ میں نے وہی عرض کیا تھا کہ علاوہ قطع نظر دیگر اعتراضات کے، یہ فاصلہ تو دو محسوس چیزوں کے اندر ماپا جاتا ہے۔ ایک طرف حضور تو تھے بجسد عنصری، مان لیا جائے ان کے قول کے مطابق، وہ سامنے دوسری چیز جس سے فاصلہ ماپا جا رہا تھا وہ تو خدا تھا، تو وہ بھی ایک محسوس شے تھا جو فاصلہ ماپا جا رہا تھا، فاصلہ نہیں تھا۔ وہاں یہ معنی کیے گئے اس کے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی تو یعنی عربوں کی زبان میں سے میں یہ مان لے رہا ہوں، معاذ اللہ کوئی مجھ پہ وہی نازل نہیں ہوتی عزیزان من، جو میں یہ بات کہتا ہوں، سندیں موجود ہیں، میرا لغات القرآن موجود ہے 4 جلدوں کے اندر، ہر لفظ کے معنی کی سند انہی کے لغات اور انہی کی تفاسیر سے دی ہے میں نے۔ اگلی چیز اب آئی، وہاں خدا اور رسول کا تعلق تھا، آگے اس کے آتا ہے عقل انسانی اور وحی کا تعلق۔ وحی کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ سرچشمہ علم وحی جہاں سے ملتی تھی، جہاں جس طریق سے وہ حاصل ہوتی تھی، یہ چیز تو ایک نبی ہی جان سکتا تھا، انسان اسے جان نہیں سکتا، عقل انسانی اسے نہیں جان سکتی کہ وہ طریق کیا تھا۔ لیکن وحی کا جو متن تھا، جو ٹیکسٹ تھا، جو دوسروں تک پہنچایا جاتا تھا، وہ علم انسانی، عقل انسانی، شعور انسانی، بصیرت، فکر، تدبر کی روح سے سمجھ میں آتا تھا۔ یعنی اس کا جو سرچشمہ ہے، کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کیا طریق ہے، وہاں تو عقل انسانی حیرت میں رہ جاتی، اور اس وحی کو سمجھا جا سکتا تھا، اور سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جا سکتا تھا۔ عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ زندگی بھی جنت کی زندگی بن جاتی تھی، اور اخروی زندگی تو جنت کی ہے ہی۔ یہ تھا جو موضوع نظر آتا، جہاں یہ کہا تھا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، خدا نے وحی کیا اپنے بندے کی طرف جو کچھ کہ وحی اس کو کرنا تھا، یہ تو وحی کیا گیا، سارا قرآن وحی ہوا۔ وہی بات کہ وحی کا سرچشمہ یا طریق جو تھا یہ کیا تھا، اسے عقل انسانی نہیں جان پہچان سکتی۔ یہاں کھڑے ہونے کے بعد عقل کے حصے میں حیرت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ انسانی نگاہ وہاں چکا چوند ہو جاتی ہے، نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ انسان کے نزدیک جو علم کے ذرائع ہیں وہ سارے ہی محسوس ذرائع ہیں، یا کسی استاد سے پڑھے گا، یا کسی کتاب سے پڑھے گا، یا کسی سے سنے گا، یا سوچے گا، خود اپنی فکر ہوگی، یہ ساری چیزیں محسوسات کی ہیں۔ وہی ایک ایسا علم ہے کہ جو اس